بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 9، اسرۃ مسکینۃ، یعنی ایک غریب خاندان۔ اسرۃ یعنی خاندان، مسکینۃ یعنی غریب۔ اسرۃ مسکینۃ، ایک غریب خاندان۔ نہضت الام و بناتها من النوم، نہضت یعنی اٹھی، الام یعنی ماں، و بناتها اور اس کی بیٹیاں، من النوم نیند سے۔ نہضت الام و بناتها من النوم، ماں اور اس کی لڑکیاں بیٹیاں نیند سے اٹھیں۔ وبعد صلاة الفجر اخذنا فی العمل، وبعد صلاة الفجر، اور فجر کی نماز کے بعد، صلاۃ یعنی نماز، وبعد صلاة الفجر، اور فجر کی نماز کے بعد، اخذنا فی العمل، کام میں لگ گئیں۔ فالآن تو اب، الآن یعنی اب، فالآن تو اب، واحدۃ منہن، ان میں سے ایک یعنی ان لڑکیوں میں سے ایک، تک نسو جھاڑو لگا رہی ہے۔ فالآن واحدۃ منہن تک نسو، تو اب ان میں سے ایک جھاڑو لگا رہی ہے۔ واخری تغسل الصحاف والقدور والملائق، اور دوسری مراد دوسری لڑکی، تغسل دھو رہی ہے، کیا دھو رہی ہے؟ الصحاف والقدور والملائق، صحاف کہتے ہیں پلیٹ کو، پلیٹیں، قدوری اور ہانڈیاں، اور ملائق یعنی چمچے، اور دوسری پلیٹیں، ہانڈیاں اور چمچے دھو رہی ہے۔ وَأُخْرَى تَغْسِلُ الصِّحَافِ وَالْقُدُورِ وَالْمَلَائِقِ، اور دوسری پلیٹیں، ہانڈیاں اور چمچے دھو رہی ہیں۔ وَالْبِنْتُ الْكَبِيرَةُ تَطْبَخُ مَعَ أُمِّهَا، البنت الکبیرۃ یعنی بڑی لڑکی، بنت یعنی لڑکی، الکبیرۃ یعنی بڑی۔ والبنت الکبیرۃ، اور بڑی لڑکی، تطبخ پکا رہی ہے، مع امها اپنی ماں کے ساتھ۔ والبنت الکبیرۃ تطبخ مع امها، اور بڑی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ پکا رہی ہے۔ وقد خرج والدہن الی السوق، اور ان کے والد بازار گئے ہیں۔ خرجہ کا معنی ہے نکلنا۔ وقد خرج والدہن الی السوق، تحقیق کہ ان کے والد بازار کی طرف نکلے ہیں، یعنی بازار گئے ہیں۔ وَيَرْجِعُ عَنْ قَرِيبٍ، اور عن قریب وہ واپس آئیں گے، لوٹیں گے۔ وَيَرْجِعُ عَنْ قَرِيبٍ، عن قریب وہ واپس آئیں گے، لوٹیں گے۔ کس طرح واپس آئیں گے؟ بِاللَّحْمِ وَالْخَضْرَوَاتِ، گوشت اور سبزیوں کے ساتھ۔ وَقَدْ خَرَجَ وَالِدُهُنَّ إِلَى السُّوقِ وَيَرْجِعُ عَنْ قَرِيبٍ بِاللَّحْمِ وَالْخَضْرَوَاتِ، ان کے والد بازار گئے ہیں، عن قریب گوشت اور سبزیوں کے ساتھ لوٹیں گے، یعنی گوشت اور سبزیاں لے کر کے آئیں گے۔ الام تفرح ببناتها، ماں اپنی لڑکیوں سے خوش ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں سے خوش ہوتی ہے۔ تفرح یعنی خوش ہوتی ہے۔ الام تفرح ببناتها، ماں اپنی لڑکیوں سے خوش ہوتی ہے۔ فإنهن يخدمنها كثيرا، کیوں خوش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ، فإنهن اس لیے کہ وہ یعنی وہ لڑکیاں، يخدمنها اس کی خدمت کرتی ہیں، كثيرا بہت زیادہ۔ يخدمنها کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے، وہ لڑکیاں ماں کی خدمت بہت زیادہ کرتی ہیں، اس لیے ماں جو ہے ان سے خوش ہوتی ہے۔ فإنهن يخدمنها كثيرا، اس لیے کہ وہ لڑکیاں اس کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ وما رغبن قط في طعام لذيذ او لباس فاخر، وما رغبن اور انہوں نے رغبت نہیں کیا، قط کبھی بھی، فی طعام لذیذ لذیذ کھانے کی طرف، او لباس فاخر یا فاخرہ لباس کی طرف، فخر والے لباس کی طرف، شاندار لباس کی طرف۔
ان لڑکیوں نے کبھی بھی لذیذ کھانے اور فخر والے لباس کی طرف رغبت نہیں کیا۔ اعمامہن و اخوالہن یفرحون باعمالہن، اعمامہن ان کے چچا، و اخوالہن اور ان کے ماموں، یفرحون باعمالہن خوش ہوتے ہیں ان کے کاموں سے، یفرحون خوش ہوتے ہیں باعمالہن ان کے کاموں سے، اعمامہن و اخوالہن یفرحون باعمالہن ان کے چچا اور ان کے ماموں، یعنی ان لڑکیوں کے چچا ان لڑکیوں کے ماموں یفرحون خوش ہوتے ہیں باعمالہن ان کے کاموں سے، وما غضبوا علیہن قط اور ان پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، ان پر کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے، وما غضبوا علیہن قط اور ان پر کبھی بھی غصہ نہیں ہوئے۔ ہؤلاء البنات ما دخلن فی مدرسۃ، یہ لڑکیاں، ہؤلاء البنات یہ لڑکیاں، ہؤلاء یعنی یہ، البنات یعنی لڑکیاں، ہؤلاء البنات یہ لڑکیاں، ما دخلنا داخل نہیں ہوئیں، فی مدرسۃ کسی مدرسہ میں، یہ لڑکیاں کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئیں، یعنی کسی مدرسے میں ان کا داخلہ نہیں ہوا۔ کیوں داخل نہیں ہوا؟ لِأَنَّ وَالِدَهُنَّ رَجُلٌ مِسْكِينٌ، اس لیے کہ ان کے والد ایک غریب آدمی ہیں، لِأَنَّ وَالِدَهُنَّ رَجُلٌ مِسْكِينٌ اس لیے کہ ان کے والد ایک مسکین آدمی ہیں، ایک غریب آدمی ہیں۔ لا يقدر على اجرت العربة ولا على اجرت المدرسة، جو کہ قادر نہیں ہے کس چیز پر؟ اعلی اجرت العربة گاڑی کی اجرت پر، العربة یعنی گاڑی، مدرسہ جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑے گی، تو ان کے والد ایک غریب آدمی ہیں جو کہ گاڑی کی اجرت یعنی گاڑی کی فیس اور مدرسے کی اجرت یعنی مدرسے کی فیس پر قادر نہیں ہے، گاڑی کی فیس اور مدرسے کی فیس نہیں دے سکتے۔ لِأَنَّ وَالِدَهُنَّ رَجُلٌ مِسْكِينٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أُجْرَةِ الْعَرَبَةِ وَلَا عَلَى أُجْرَةِ الْمَدْرَسَةِ، اس لیے کہ ان کے والد ایک غریب آدمی ہیں جو کہ گاڑی اور مدرسے کی اجرت پر قادر نہیں ہیں۔ فَهُنَّ يَقْرَأْنَ وَيَكْتُبْنَ فِي بَيْتِهِنَّ، تو وہ یعنی وہ لڑکیاں یقرأن پڑھتی ہیں، وَيَكْتُبْنَ اور لکھتی ہیں، فی بیتہن اپنے گھر میں، فہن یقرأن ویکتبن فی بیتہن تو وہ اپنے گھر میں لکھتی پڑھتی ہیں، ویفعلن کما یأمرہن اکابرہن، ویفعلن وہ کرتی ہیں، کس طرح کرتی ہیں؟ کما اسی طرح جیسا کہ یأمرہن انہیں حکم دیتے ہیں، اکابرہن ان کے بڑے، وَيَفْعَلْنَ كَمَا يَأْمُرُهُنَّ أَكَابِرُهُنَّ اور وہ اسی طرح کرتی ہیں جیسا کہ ان کے بڑے حکم دیتے ہیں، وہ ویسا ہی کرتی ہیں جیسا کہ ان کے بڑے حکم دیتے ہیں، اکابر یعنی بڑے۔ وَيَعْلَمْنَ اور وہ جانتی ہیں، کیا جانتی ہیں؟ أَنَّ السَّعَادَةَ کہ سعادت یعنی خوش بختی، نیک بختی، والفوز اور کامیابی، فی طاعت اللہ ورسولہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، وفی العمل بنصائح الاکابر اور بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے میں ہے، ویعلمن اور وہ جانتی ہیں، کیا جانتی ہیں؟ ان السعادۃ والفوز کہ نیک بختی اور کامیابی، فی طاعت اللہ ورسولہ وفی العمل بنصائح الاکابر کہ نیک بختی اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ ہذہ اسرۃ مسکینۃ راضیۃ عن نصیبها، یہ غریب خاندان، ہذہ اسرۃ مسکینۃ یہ ایک غریب خاندان ہے، راضیۃ جو کہ راضی ہے، عن نصیبها اپنے حصے سے، جو کہ اپنی قسمت سے راضی ہے، اپنے حصے سے راضی ہے، وشاکرۃ علیہ اور اس پر شکر گزار ہے، ورجال الاسرۃ اور گھر کے مرد، رجال کا معنی ایسے ہوتا ہے مرد، لیکن یہاں پہ کرنے کے لوگ، رجل مرد اور لوگ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، رجال الاسرۃ گھر کے لوگ، گھر کے مرد، یعملون بمشقۃ مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں، کب کام کرتے ہیں؟ طول النہار پورے دن، ورجال الاسرۃ یعملون بمشقۃ
طول النہار، اور گھر کے لوگ، گھر کے مرد پورے دن مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں. طول النہار یعنی پورے دن مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں. وَيَرْقُدُونَ فِي اللَّيْلِ بِأَمْنٍ وَسَلَامٍ، اور سوتے ہیں، یرقدون اور سوتے ہیں، فی اللیل رات میں، بِأَمْنٍ وَسَلَام امن اور سلامتی کے ساتھ، یعنی چین و سکون کے ساتھ رات میں سوتے ہیں. دن بھر مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور رات میں چین و سکون کے ساتھ سوتے ہیں. وَرِجَالُ الْأُسْرَةِ يَعْمَلُونَ بِمَشَقَّةٍ طُولَ النَّهَارِ وَيَرْقُدُونَ فِي اللَّيْلِ بِأَمْنٍ وَسَلَامٍ، اور گھر کے لوگ دن بھر مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور رات میں چین و سکون کے ساتھ سوتے ہیں. بِأَمْنٍ وَسَلَامٍ یعنی امن اور سلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سوتے ہیں، یعنی چین و سکون کے ساتھ رات میں سوتے ہیں. وَلَا يَعْرِفُونَ الْمَكْرَ وَالْخَدَاعَ، اور وہ مکاری اور دھوکے بازی کو نہیں جانتے. وَلَا يَعْرِفُونَ الْمَكْرَ وَالْخِدَاعَ، اور وہ مکاری اور دھوکے بازی کو نہیں جانتے، یعنی کسی سے مکاری نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. وَلَا يَعْرِفُونَ الْمَكْرَ وَالْخِدَاعَ، اور وہ مکاری اور دھوکے بازی کو نہیں جانتے. وَلَا يَحْسُدُونَ أَحَدًا، یہ احدن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حسد نہیں کرتے کسی سے. وَلَا يَحْسُدُونَ، اور وہ حسد نہیں کرتے، أَحَدًا کسی سے. فَلِلَّهِ يَشْكُرُونَ، تو وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. وَبِنِعْمَتِهِ لَا يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے. وَبِنِعْمَتِهِ لَا يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے، اللہ نے جو انہیں نعمت عطا کی ہے اس کی ناشکری نہیں کرتے. انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں سوالات اور اردو سے عربی کے جو ترجمے ہیں اسے کریں گے، کیونکہ اگر آپ خود سے تمرین حل کریں گے، یعنی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں گے اور عربی بنائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور بنانے کے بعد پہلے آپ خود سے جو عربی میں جوابات دینے ہیں، جیسے اسئلۃ ہے یہاں پہ، میں یکنوسو، اس کا جواب کیا بنے گا، آپ غور کریں اور آپ خود سے جواب دیں. اس طرح نیچے جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں اس کی عربی بنانی ہے تو پہلے آپ خود سے بنائیں. خود سے بنانے کے بعد پھر ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے، اس کے لیے الگ ویڈیو بنائیں گے، اس سے آپ چیک کریں، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب میں جو ویڈیو ہے اس سے بس آپ چیک کرنے کا کام لیں، اب اسے دیکھ کر کے نہ بنائیں. اگر اس طرح دیکھ کر کے بنائیں گے تو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. خود سے بنائیں، چیک کرنے کے لیے اسے دیکھ سکتے ہیں. سبق جو ہے سبق اس طرح پڑھ لیں، لیکن جو تمرین کی بات ہے، جو بنانے کے لیے جو کام اس کتاب میں دیا گیا ہے اسے پہلے خود سے کریں، اس کے بعد پھر چیک کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں، یعنی اس کے بعد جو ویڈیو بنائی جائے گی تمرین والی اسے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.